اور یہ صاحب کیا عدالت حکمرانوں کو سیاسی شہید بننے کی جو ان کی خواہش ہے وہ پوری کرے گی یا ابھی بھی کوئی رستہ ہے جو نکل سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس سارے معاملے کے اندر. اظہر صدیق صاحب کے ساتھ جو ڈسکس کرتے ہوئے جو بات میں نے کی ہے اور انہوں نے بھی جواب دیا ہے وہ بنیادی طور پر ایک بڑے خوفناک قسم کے سلائڈ ڈاؤن صورتحال کے ساتھ لے کے جا رہی ہے اور ایک ہیڈ آن کولین لیا جا رہا ہے جان بوجھ کے کہ ہم شہید بن جائیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی منی بل اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس آٹومیٹیکلی وہ وزیر اعظم جو ہے وہ حکمران نہیں رہتا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی منی بل جو ہے اس کے اندر ووٹ اگینسٹ دیتا ہے تو وہ ممبر نہیں رہتا. 63A بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ منی بل ہے, اب یہ منی بل پیش ہوا, کل اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہ منی بل اپروول کہاں سے آئی تھی؟ کیبنٹ سے. تمام پارٹیوں نے اس کو اپروو کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارٹیوں نے باقاعدہ ان کو انسٹرکشن دی تھی کہ ہمارے منی بل کو اپروو کرو. اچھا. لیکن اگر نہیں دی تھی تو کیا آپ نے ان کو انسٹرکشن دی تھی اس کے خلاف ووٹ دو؟ اس کا مطلب ہے خلاف ووٹ دیا تو پھر آپ نے عدالت کے ساتھ مذاق کیا. تو پھر یا تو کیبنٹ جائے گی مکمل طور پہ, پوری کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ جائے گی, اور یا جائے گی اسمبلی جو ہے. یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنیاد کے اوپر ہم آگے فیس کر رہے ہیں. ایک طرف مذاکرات کی باتیں اور دوسری طرف مخالفین کے خلاف آپریشن کے ابھرتے ہوئے خدشات. عمران خان نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عید کے دنوں میں زمان پاک میں ایک آپریشن کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو سکتا ہے, لہٰذا عدالت پولیس آپریشن روکے. انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ حکمران انتخابات ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مجھے صرف جیل میں نہیں ڈالنا چاہتے بلکہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ صاحب کتنے درست ہیں خان صاحب کے یہ خدشات؟ دیکھیں آج انہوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ بات کی ہے, اور عمران خان سے زیادہ کسی اور شخص کو نہیں پتا کہ اس کو اوپر کتنے حملے ہو چکے ہیں. 3 مختلف اٹیمپٹس ہیں جو کہ اس کے اوپر ہوئی ہیں, اور میں چونکہ ایڈمنسٹریشن کا ایک تجربہ سکتا ہوں اور میں اس بات پہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں علا وجہ البصیرت تمام ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں کے اندر اس کا بچ نکلنا خالصتاً معجزہ ہے. آپ تینوں کی اس کے پروسیس کو دیکھ لیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے عمران خان جو ہے اس کو جو انہوں نے اس کے اوپر وزیر آباد والا انسیڈنٹ, وزیر آباد کا پورا انسٹنس دیکھیں کہ ایک سلو موونگ ٹرک آ رہا ہے جس کے ارد گرد لوگ ہیں, تیز نہیں بھاگ سکتا, گولیوں کی بچھاڑ آئے تو نہیں نکل سکتا. اس کے اندر باقاعدہ 3 طرف سے گولیاں ہوتی ہیں, ایک نیچے سے اور 2 سائڈوں سے. دونوں کی جو JIT رپورٹ کہتی ہے کہ دونوں طرف سے گولیوں کے خول انہوں نے برآمد کیے, اور پولیس کے تمام اسلحہ کا ویپن دیکھا, عمران خان کے سیکورٹی گارڈ کا دیکھا, اس کے ذاتی اسلحے کو دیکھا, کہیں سے کوئی فائر نہیں ہوا. جس بندے کو مارا گیا ہے اس کو وہ فائر جو ہے وہ کلاشنکوف کی گولی سے لگا جو کہ کوٹھے کے اوپر سے, چھت کے اوپر سے فائر کی گئی تھی. تو گویا اس اٹیمپٹ میں بچ نکلنا اس کا معجزے سے کم نہیں تھا کہ اس نے پہلی دفعہ جب گولی چلی ہے تو اس کو وہ کوئی شاید ہلا ہے, وہ اوپر سے گزر گئی ہے, کچھ لوگوں کو لگی ہے, اور پھر دوسرا چونکہ سائملٹینیسلی آنا تھا تو وہ گزر گئے. یہ ایک اس کے تحت وہ آدمی 4 اس کو گولیاں لگیں اور اسپتال میں رہا. سیکنڈ اٹیمپٹ آپ دیکھیں جس وقت ہوئی ہے کہ جب اس کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈالا گیا ہے, اور اس گھیرے کے دوران آنسو گیس کے اتنے شیل فائر کیے گئے ہیں کہ جو اس کے گھر کے اندر جو اس نے سامنے رکھ کے دکھائے تھے. یہ میں نے اپنی تاریخ میں پاکستان کے کسی سابق وزیر اعظم, تو دور کی بات ہے, پاکستان کے کسی سابق وزیر کے گھر میں بھی میں نے دیکھا, کسی وزیر اعلیٰ کے گھر میں بھی میں نے دیکھا کہ جیسے بچھاڑ کرتے ہوئے پورے کا پورا پاکستان کی پولیس جو ہے, رینجر سارا کچھ ہے اس کے اوپر بھی مل گئے تھے. نہیں ہوا, میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی, سارے لوگ اسی پاکستان میں ہم رہے ہیں. تیسری دفعہ جب اس کو وہاں لے کے جا رہے تھے کورٹس کے اندر, وہ بھی لوگوں نے ایویڈنس دیکھا کہ کس طرح اس سے پہلے کم از کم 25-30 لوگوں کو مختلف قسم کی وہ ہتھکڑیاں پکڑا کے ہاتھ میں وہاں بھیجا گیا تھا, اور وہ اس کو پہلے انٹر کر دیا گیا تھا تاکہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ان سے لڑیں گے. یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے. اور اس کے بعد جانے کے بعد جو اس کو کیا گیا ہے, آپ اندازہ کریں اس کے کک کو کہہ رہے تھے, مجھے پوچھتے تھے کہ عمران خان کے جو دروازے ہیں, شیشے ہیں, یہ بم پروف ہے یا بلٹ پروف ہے, یعنی اگر ہم بم پھینکیں تو کیا بم چل جائے گا؟ یعنی اس لیول کی انویسٹیگیشن کی گئی. پھر میں آپ کو بات بتاؤں, یہ پاکستان کا یہ جو سال ہے نا جی, اس سے تاریخ سال میں نے نہیں دیکھا. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے لوگ اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں, کیا انہوں نے بندوق اٹھائی, کیا انہوں نے بم پھوڑے, کیا انہوں نے لوگوں کو کہا کہ قتل کیا کوئی؟
سب کا اس بات پہ مقدمہ ہے کہ اس نے فلاں جگہ ویڈیو میں بیان دیا، فلاں جگہ آڈیو میں بیان دیا، فلاں جگہ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک چینل کے ہیڈ جو ہے نیوز کو، اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہوا ہے. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے ہر حالت میں روکنا ہے، بے شک پاکستان چلا جائے. یہ لیول ہے. یعنی آئین، میں ایک بات بتاؤں، آئین پاکستان چلا گیا تو یہ میثاق ہے، یہ ختم ہو جائے گی. ایک اور بات بتاؤں، یہ آئین پاکستان جو ہے نا، یہ 4 اکائیوں نے مل کے بنایا ہوا ہے. یہ ایک ہی دستور ساز اسمبلی تھی 1970 کی، اس میں بنا دیا گیا تھا. اس کے اندر حقوق، پارلیمنٹ میں پنجاب کی اکثریت ہے، پارلیمنٹ جو ہے اس کو اوور رول نہیں کر سکتی اس کانسٹیٹیوشن کو. یہ دماغ جو ہے خناس بھرا ہوا ہے، اس کو نکال دے کہ اگر پنجاب کی اکثریت پارلیمنٹ کی آ جائے گی تو اس کو ختم کر دے گی. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر الیکشن میں اسمبلی توڑ دیتا ہے تو اس کے الیکشن ہونے جائیں گے. اگر آج 2 سال پہلے بلوچستان کے اندر کوئی کا وزیر اعلیٰ توڑ دیتا کہ میرے پاس اکثریت نہیں ہے، تو کیا وہ انتظار کرتا فیڈرل گورنمنٹ کا؟ تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اب تم الیکشن کرا سکو. یہ مذاق بنایا جا رہا ہے، اور آگے جو مذاکرات ہیں وہ بھی مذاق بنائے جا رہے ہیں. پاکستان کی بقا اس میثاق کے اندر ہے. اس میثاق کا تحفظ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. پارلیمنٹ میں 4 صوبوں کی برابر نمائندگی نہیں ہے. اب پارلیمنٹ اس وقت آئین بنا سکتی ہے اگر کوئی ایک آدمی باقاعدہ ووٹ لے کے آئے کہ میں اس آئین کو بدلنا چاہتا ہوں، اور وہ 2/3 اکثریت لے کے آ جائے. اسی لیے اس کی تبدیلی کو بہت مشکل بنا کے رکھا ہے تاکہ 4 صوبوں کی انپٹ شامل. آپ کھلواڑ کر رہے ہیں اس آئین کے ساتھ. آپ اس آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک خوف ہے، ایک ہراس ہے. کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی میسج نہیں کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کی پارٹی 25 مئی سے پہلے ایک مرنجا پارٹی تھی. لیکن آج لوگوں نے خوف کی حدیں دیکھ لی ہیں. ان کو پتا ہے 6-7 دن لے کے جائیں گے، ماریں گے، ٹارچر سیل میں لے کے جائیں گے، یہ کریں گے، گھر میں آئیں گے، کوڑے لگائیں. اب دوبارہ آپ نہیں کر سکو گے اگر ایک دفعہ موومنٹ شروع ہو گئی. پھر لوگوں کا خوف اترا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ خوف ایک آدمی کا اتر جائے، ایک دفعہ اس کو تھانے میں لے جائے، لیکن لتر پریڈ کر دیتے تھے. اس کے بعد دوبارہ وہ لتر پریڈ کے قابل نہیں رہتا تھا. پھر مقابل بہترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ انتخابات کے ذریعے نہیں لڑنا، بلکہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی، مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کرنی ہے؟ یہ مقابلہ آج کل کا. دیکھیں، آج کیبنٹ کے بعد شہباز شریف صاحب نے بڑی دھواں قسم کی تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ساروں کا نام لیا انہوں نے ایک ایک کر کے. ایسے لگ رہا تھا جیسے گن رہے ہوں کہ سارے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں، کوئی جگہ تو نہیں گیا ادھر ادھر. اور یہ وہ سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سارے اکٹھے ہیں، اور یہ اتحاد لوگ کہتے ہیں ٹوٹتا کیوں نہیں. یہ اتحاد نہیں ٹوٹے گا. اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ آپ کے مقابلے میں عمران خان کھڑا ہے. آپ کا اتحاد یہ خوف کی پیداوار ہے، ورنہ آپ سارے کے سارے جو ہیں گزشتہ 30 سال ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے آئے ہو. آپ وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے اور اس کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے. تو آپ کیوں اکٹھے ہو؟ آپ کو عمران خان کی پاپولیرٹی کا خوف ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو آج پتہ چل جائے کہ آپ الیکشن جو ہے تھوڑا سا بھی جیت جائیں گے تو آپ اگلے دن الیکشن کے اندر آ جائیں. وہ پولیٹیکل پارٹی مر جاتی ہے جو الیکشن سے ڈرے. جو پہلوان اکھاڑے میں نہیں اترنا چاہتا وہ پہلوان کیا ہوا؟ تو ابھی انہوں نے ایک بیسیکلی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بنا رہے ہیں. لیکن کبھی ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اکتوبر میں جب الیکشن کراؤ گے تو کیا اکتوبر میں عمران کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ورک کر رہا ہے وہ ہارڈ اینڈ ہو رہا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اعمال نامے کے اندر غلطیاں، کوتاہیاں اور عوام کے ساتھ ظلم سب کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے. آپ جس بات پہ آئے تھے، اس وعدے پہ آئے تھے کہ آپ نے اس ملک کو صحیح کر، آپ کہتے ہیں ہم نے تو قربانی دی ہے اس ملک کے لیے، خاک قربانی دی ہے. آپ نے اپنے کیسز وڈرا کرنے تھے کر لیے، آپ نے نیب ختم کرنا تھا کر لیا، چلو کر لیا. جو اب وقت قدرت آئے گی، اللہ تعالیٰ کوئی ایک بہتر حکمران دے گا، وہ شکنجے میں لے آئے گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس 1 سال کے اندر اس قوم کو کیا ملا؟ آج اس وقت 20-22 لوگ جو ہیں وہ صرف آٹے کی لائن میں لگتے ہوئے مر گئے ہیں. یہ کبھی اس ملک میں ہوا تھا؟ یہ وہ آٹا ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں جو تھیں وہ فقیروں کو خیرات میں دیا کرتی تھی. فقیر جب گلی میں مانگنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ پیسے تو نہیں ہے، جاؤ اس کو آٹے کی ایک وہ کولی یا چھنی بھر کے دے دو، اور فقیر نے لٹکایا ہوتا تھا. یہ وہ آٹا ہے جس کے پیچھے شہباز شریف صاحب آپ نے اس قوم کی ماؤں بہنوں بچیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے.
یہ وہ پاکستان کا خطہ ہے کہ جو پورے بر صغیر کو ہٹا دیتا تھا، آپ نے یہ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جا کے کہیں گے مجھے ووٹ دو؟ نہیں کہہ سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں، اور یہ حالات. اور ابھی آپ نے ایک اور فساد شروع کیا، میرے خیال سراج صاحب سے بات کریں پھر کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کے سراج الحق صاحب کو اتارا ہے. میں سوچ رہا ہوں کل انشاءاللہ ان کو لیں گے لائن پہ، پھر دیکھیں گے.